صدیوں پہلے مصر کی سرزمین پر ایک عظیم معرکہ ہوا تھا جہاں ایک نبی اور جادوگروں کے درمیان ایک قیامت خیز مقابلہ ہوا تھا۔ یہ مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے منتخب نبی تھے اور فرعون جو عظیم الشان سلطنت کا مالک تھا ان کے جادوگروں کے درمیان ہوا تھا۔ فرعون نے جادوگروں کو اپنے ساتھ ملا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش تیار کی، لیکن یہ جنگ صرف جادو اور طاقت کی نہیں بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ اس واقعے سے ہم آپ کو لے جائیں گے ایک ایسی دنیا میں جہاں موج سے حقیقت بنتے ہیں اور ایمان کی طاقت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ تو چلیے اس حیرت انگیز واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مومنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم بائی مومنہ۔ معجزہ دراصل لغت میں عاجز کر دینے کو کہتے ہیں اور اسلامی اصطلاح میں معجزہ براہ راست خدا تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے نبی کی صداقت کے لیے وجود میں آتا ہے، اور معجزہ کسی اصول و قوانین پر مبنی نہیں ہوتا کہ ایک فن کی طرح اسے سیکھا جا سکے، جبکہ سحر و جادو یہ ایک فن ہے جس کے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں۔ سحر و جادو دوسرے علوم کی طرح ایک مرتب فن ہے جس کو مصریوں نے بہت فروغ دیا اور حد کمال کو پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے ان میں سے ایک عصا یعنی لاٹھی اور دوسرا ید بیضا یعنی جب ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا روشن نظر آتا۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے عطا کیے کہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اسے توحید کی طرف دعوت دے، لیکن فرعون نے سرکشی اختیار کی اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنا شروع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ اس مقابلے کے لیے جو دن مقرر کیا گیا اس کو قرآن نے یوم الزینہ یعنی جشن والا دن کہا ہے۔ بہرحال یوم جشن آ پہنچا۔ میدان جشن میں فرعون شاہانہ انداز میں تخت نشین ہے اور درباری بھی حسب مراتب بیٹھے ہیں اور لاکھوں انسان حق و باطل کے اس مارکے کا نظارہ کرنے کو جمع ہے۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سے لیس کھڑا ہے اور دوسری جانب خدا کے رسول اور حق کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرعون بہت خوش ہے اور اس یقین پر کہ ساحرین مصر ان دونوں کو جلد ہی شکست دے دیں گے ساحروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور ساتھ میں فرعون یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کیے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں خاص جگہ بھی پاؤ گے۔ ساحر بھی اپنی کامیابی کے یقین پر فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام کا وعدہ لے رہے ہیں اور مستقبل کے تصور سے بہت خوش ہیں۔ جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو چیلنج کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے ان کو مخاطب کیا کہ تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم ہم کو جادوگر کہہ کر خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہو۔ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ تم کو اس بہتان کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جڑ سے ناؤ کاٹ پھینکے، کیونکہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا ہے وہ نامراد ہی رہا ہے۔ جب ساحرین نے سنا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ جب درباریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ دونوں بھائی بلا شبہ جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے وطن سے نکال دے اور تم پر غلبہ کر لے۔ تم اپنا کام شروع کرو اور موسیٰ کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ۔ آج جو بھی غالب آ جائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ابتدا تیری جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ابتدا تم ہی کرو اور اپنے کمال فن کی پوری حسرت نکال دو۔ چنانچہ ساحروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں زمین پر ڈالی جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں خوف محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرے سے متاثر نہ ہو جائے اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ تاثر حق کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعے سے ان کو اطلاع دی کہ اے موسیٰ، خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر جادوگروں کی رسیاں اور لاٹیاں اس نے ہڑپ کر لی۔ تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا اور اس طرح جادوگر اپنے جادو میں ناکامیاب رہے۔ جادوگر جو اپنے فن کے ماہر تھے، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو وہ حقیقت حال سمجھ گئے اور انہوں نے پوری مجلس کے سامنے یہ اقرار کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ خدا کا معجزہ ہے، اور اس کا تو جادو سے دور دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور فوراً وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ فرعون نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو غصے سے سیخ پا ہو گیا اور اس نے جادوگروں سے کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے خدا پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، میں تم کو عبرتناک سزا دوں گا۔ ساحرین نے جواب دیا کہ جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتا ہے صرف اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں اور وہ ہماری خطائیں بخش دیں۔ سچا ایمان جب کسی کو نصیب ہو جاتا ہے، خواہ وہ ایک لمحے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسی بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی زبردست سے زبردست طاقت بھی اس کو مرعوب نہیں کر سکتی۔ وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعام و اکرام کی آرزویں اور التجائیں کر رہے تھے، ایمان لانے کے بعد وہ ایسے نڈر اور بے خوف ہو گئے اور انہوں نے فرعون کی موجودگی میں بے دڑک اسلام کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور اس کے معجزات کی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں آخر کار فتح حق کی ہوتی ہے۔ جادوگروں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور سچائی کے لیے خود کو قربان کرنا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان کی طاقت انتہائی قیمتی ہے۔ اتنے بڑے ظالم و جابر حکمران فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا تدبر، صبر اور اللہ پر بھروسہ یہ سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ پر یقین رکھنا کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس واقعے میں موجود سارے اسباق ہمیں زندگی میں چیلنجز، مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرتے وقت رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور ہمیں سچائی، انصاف اور ایمان کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔